السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی بزرگی والا ہے، وہی عظمت والا ہے، اور اسی کی شان جو ہے اس کے ساتھ سب کی شانیں منسلک ہیں۔ یعنی اللہ کی جو شان بیان کرتا ہے اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے، جو اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے اللہ اس کو بزرگی دے دیتا ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق شریعت کے اندر اس کے حکم کو دنیا مانتی ہے۔ اللہ کا کرم اس بندے پر ہوتا ہے جو اس کی قربت میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اللہ اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ گویا وہ اللہ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ذکر بات چیت ہوتی ہے، اور اللہ اس کی یاد کو فرشتوں میں اس کی بزرگی کو بیان کرتا ہے۔ گویا اللہ بندے کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جس طرح بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کی شان بہت عظیم ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ غور کریں تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ماشاء اللہ دیکھیں 100 سال سے اوپر ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 100 سال سے تقریباً تھوڑی سی کم 95 سال کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، جس کا قرآن پاک میں سورہ ہود میں ذکر آتا ہے۔ دیکھیں سورہ ہود میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ قالو یعنی فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری دینے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کرنا ہے اب، تو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچنے لگیں، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے کہ میں اتنے سال کی ہو گئی ہوں، میرا بچہ کیسے ہوگا، تو وہ اسی حالت میں تھیں۔ تو اس کو فرشتوں نے کہا، قالو وہ بولے، اتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ اللہ کی رحمت پر، اور برکاتہ اور اس کی برکتیں تو بہت ہیں، علیکم آپ پر، اہل البیت اے اہل بیت، یعنی ان کو اہل بیت کے نام سے پکارا۔ انہو بے شک وہ اللہ جو ہے حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف والا، خوبیوں والا، مجید بزرگی والا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے۔ تو اللہ شان والا ہے، اللہ کا نام مجید اس کی شان کو ظاہر کرتا ہے، اس کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، اس کی سطوت اور اس کی شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سورہ بروج میں 15 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ذل عرش المجید، اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی مجید ہے، یعنی وہ بھی بڑی شان والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک کو بھی مجید کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ بروج کی آیت میں 21 نمبر آیت میں، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن جو ہے وہ مجید ہے، بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا ہے، اور یہ قرآن بڑی
شان والا ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے پاس ریزرو رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے ساتھ منسلک جو کچھ بھی ہے نا وہ بھی بڑی شان والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بندہ جب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ اس بندے کی شان بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کو بھی بزرگی اور شان والا بنا دیتا ہے۔ تو مجید اللہ کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے بڑی شان والا۔ اور کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے، تو اس وقت یہ اللہ کا نام حمید مجید پڑھا گیا تھا اس آیت میں۔ تو جو بندہ اللہ کے یہ دو نام حمیدم یا حمیدو یا مجیدو یا حمیدو یا مجیدو اگر پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، چاہے اس کی عمر بڑی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ نرینہ اولاد سے مستفید فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، اس لیے جو بندہ اللہ کے نام مجید کو پڑھتا ہے، یا مجیدو یا مجیدو، تو اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جس کو کوئی موذی مرض ہے، جزام ہے، آتش ہے، کوئی اور قسم کا مرض ہے، تو وہ جیسے آپ دیکھیں نا، یہ جب ہم روزے رکھتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو، 13، 14، 15 تاریخ کو لوگ روزے رکھتے ہیں نا، تو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ تو ایام بیض کے روزے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بندہ وہ روزہ رکھے اور اللہ کا نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے، اور پڑھ کے وہ اس پر دم کرے جس سے اس نے روزہ کھولنا ہے، چاہے وہ کھجور سے کھولنا ہے، چاہے کسی اور چیز سے کھولنا ہے، یعنی جس چیز سے اس نے روزہ اپنا کھولنا ہے اس چیز پر جو ہے نا وہ دم کرے، اور دم کر کے رکھ لے، اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو کھائے، ماشاءاللہ اس سے روزہ افطار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور کرم فرماتا ہے۔ تو اس کا مرض، چاہے وہ جزام ہو، آتش ہو، تو اس طرح کے مرض ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ 7 مہینے کرے، یعنی ایک مہینے میں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، 7 مہینے تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا موذی مرض جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بندے کو کوئی نشہ لگا ہوا ہے، جیسے کسی کو ہیروئن کا نشہ ہے، کسی کو کوکین کا ہے، کسی کو سگریٹ کا ہے، کسی طرح کے نشے میں بندہ مبتلا ہے اور نشہ چھوٹ نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ بہتر ہے، اور اس کا سب سے بڑا بہترین حل یہ ہے کہ پہلے بندہ خود اللہ کا نام یا مجید یا مجید یا مجید پڑھتا رہے، ہر وقت گائے بگائے، جیسے بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے اس کو پڑھتا رہے، اور اس کو پڑھ کر ہی جب پانی پیے ہر گھونٹ کے ساتھ یا مجید پڑھ کے پیے، روٹی کھائے تو ہر نوالے کے ساتھ یا مجید پڑھ کے روٹی کا نوالا کھائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو نشہ ہے نا، سگریٹ کا ہو، ہیروئن کا ہو، کوکین کا ہو، کوئی بھی نشہ ہوتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس کو بدکاری بے حیائی کرنے کا نشہ ہے، حرام کھانے کا نشہ ہے، شراب پینے کا نشہ ہے، یا انٹرنیٹ پر بیٹھنے کا نشہ ہے، یا فلمیں دیکھنے کا نشہ ہے، یہ سب نشے دور ہو جائیں گے اگر وہ شخص یا مجید پڑھتا رہے، اور پڑھ کے جب کھانا کھائے تو اسی کے ہر نوالے پر بھی یا مجید پڑھے، اور ہر گھونٹ کے ساتھ بھی یا مجید پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کا نشہ جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے اس پر بھی پڑھ کے کھائے گا پیے گا، تو وہ بھی اس کے لیے وہ چیز بھی ماشاءاللہ بہت بہترین علاج بن جائے گا۔
اسی طرح کسی بندے میں بری عادتیں شروع ہو گئی ہیں، بری عادتیں کسی بندے میں بری عادتیں ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ جاتی بھی نہیں ہیں، تو وہ بری عادتیں اگر پیدا ہو گئی ہیں اور جا بھی نہیں رہیں، تو اللہ کا نام یا مجید ہو یا مجید ہو یا مجید ہو 313 دفعہ پڑھیں، تو پھر وہ اپنے اوپر بندہ دم کرے اور پھر دوبارہ 313 دفعہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بری عادتوں سے ماشاءاللہ خلاصی پا جائے گا، تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے پھر عزت بھی ملے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، تو گرمی زیادہ ہو تو بندے کو شدت سے پیاس لگتی ہے، اور پیاس پھر بجھتی نہیں ہے، بعض اوقات بہت شدت کی پیاس ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت ہو، اگر پانی نہیں مل رہا یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو سب سے بہترین کام کیا ہے کہ اللہ کا نام یا مجید پڑھیں، یا مجید ہو یا مجید ہو یا مجید ہو۔ آپ گرمی میں پڑھیں گے، سخت گرمی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کی پیاس کی شدت جو ہے اس کو کم فرما دے گا، ماشاءاللہ آپ پر کرم ہو جائے گا۔ قرآن پاک جو ہے وہ بھی اللہ کی شان والا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو میں نے عرض کیا نا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی مجید کا نام آتا ہے، والقرآن المجید، دیکھیں نا یہ سورہ قاف میں بھی ہے، قاف والقرآن المجید، قاف اور قرآن مجید کی قسم، تو قرآن مجید کی بڑی شان ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو بندہ روزانہ اگر پڑھتا ہے، کم از کم ایک صفحہ ہی پڑھ لے، تو اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے نا، جس طرح ہم زمین پر رہنے والے آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح زمین پر وہ گھر جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آسمان والی مخلوق کے لیے زمین کے وہ گھر بھی ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ماشاءاللہ ٹمٹماتے ہوئے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے، گھر میں روزانہ کی عادت بنائیں گے، تو جو اللہ کی مخلوق آسمانوں میں ہے وہ دیکھتی ہے، تو پھر ان کے لیے وہ بادل ناخواستہ یعنی کہ اچانک دعا بھی کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح یہ خوبصورت ہیں، ان کے اندر سے گناہ ختم کر کے ان کی اندرونی حالت کو بھی خوبصورت بنا، پاک بنا، صاف بنا، اور اپنی قربت میں جنت فردوس کا ان کو حقدار بنا، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں، وہ گھر جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان گھروں میں نہ جادو ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی شیطانی عمل ہو سکتا ہے، بلکہ ان گھروں میں برکت ہوتی ہے، اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، اور ان گھروں میں بیوی بچوں میں خامد بیوی میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اور فیملی سسٹم جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلتا ہے، اور ماحول بھی گھر کا پرامن پرسکون رہتا ہے، اور گھر کے اندر فکر و فاقہ نہیں ہوتا، اور ہر طرح سے ماحول ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے ہر وقت مستفید فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، آمین۔